سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا کہ اس میں اسلام کے 4 فرائض وہ کون سے ہیں، تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ اور اگر آپ کو ہم سے رابطہ کرنی ہو تو انسٹاگرام کا آئی ڈی آتا ہوگا، فالو کریں، میسج کریں، انشاءاللہ ضرور رپلائی دیا جائے گا۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ کہتی تھی یہ براق سے ان کی سبک روی، کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو۔ اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ آج الحمدللہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی ہبلی کے زیر اہتمام سالانہ 2 روزہ عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع پہلے دن کے آخری حصے میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ ہبلی کے جملہ احباب، مبلغین، معاونین، کارکنان کو ہدیہ تبریک پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے۔ خواتین یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے، اللہ ان ماؤں اور بہنوں کی قربانیوں کو بھی قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، ہم بحیثیت مسلمان ایمان والے ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے اور دنیا میں ہمیشہ ہمیں نہیں رہنا، بلکہ دنیا میں کوئی بھی نہیں رہے گا ہمیشہ۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اللہ کی ذات کے سوا سب فنا ہو جانے والے ہیں، سب کو فنا ہے۔ حضرت سیدی کفایت علی کافی مراد آبادی فرماتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سنا چمن رہ جائے گا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، دنیا میں کسی کو نہیں رہنا، ہمیشہ کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ بادشاہ دنیا میں آئے اور آج ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ بڑے بڑے محدثین دنیا میں آئے، وہ نیک بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، متقی بھی تھے، اہل علم بھی تھے، مگر آج وہ محدثین بھی بظاہر زمین کی پشت پر نہ رہے، زمین کی پیٹھ پر نہ رہے، حتیٰ کہ اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی مخلوق میں اللہ کی سب سے محبوب ترین ہستیاں جن سے اللہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت نے وہ جماعت انبیاء کی بنائی ہے۔ وہ انبیاء کرام بھی اللہ ان کی طرح کوئی نیک نہیں، ان کی طرح کوئی متقی نہیں، ان کی طرح کوئی پرہیزگار نہیں، ان کی طرح کوئی اللہ والا نہیں، جنہوں نے پتھر کھا کر اللہ کی طرف بلایا، جنہوں نے گالیاں سن کر اللہ کی طرف بلایا، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگا کے اللہ کی طرف بلایا۔ کسی نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی، کسی نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کو طوفان میں غرق ہوتا ہوا دیکھ لیا، کسی نے اللہ کی محبت میں بیوی بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا، کسی نے اللہ کی محبت میں اللہ اکبر اپنا وطن چھوڑ کر کے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو برسوں تک اللہ سنبھالتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی زمین کی پشت پر وہ بظاہر ہمیشہ نہ رہے، انہیں بھی موت کی لذت کو چکھنا ہوا، انہوں نے بھی موت کی لذت کو چکھا، جیسا کہ ان کا مقام تھا، جیسا کہ ان کا مرتبہ تھا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں،
کیا پتا چلا فرعون بھی ہمیشہ نہ رہا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی زمین کی پشت سے تشریف لے گئے، اللہ اکبر، نمرود ہمیشہ نہ رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بظاہر زمین کی پشت سے تشریف لے گئے، کیا پتا چلا ایک دن سب کو جانا ہے، جب محبوب دنیا سے چلے گئے، محبوب لوگ بظاہر دنیا سے چلے گئے تو پھر کون کیا رہ سکتا ہے؟ تو یاد رکھنا یہ دنیا سے سب کو کوچ کرنا ہے، یہ دنیا سے سب کو رخصت ہونا ہے، یہ دنیا سے سب کو روانہ ہونا ہے، اور اللہ پھر منزل نہیں ہے دنیا انسان کی مگر اس کے بعد پھر قبر میں جانا ہے، قبر بھی منزل نہیں ہے انسان کی، اسی طرح میدان محشر میں جانا ہے، محشر بھی منزل نہیں ہے انسان کی منزل تو دو میں سے کوئی ایک ہے، اللہ اکبر، اللہ نے دو منزلیں بنائی ہے، اخیر میں انسان یا تو جنت میں جائے گا، خوش نصیب ہے وہ انسان جو جنت میں جائے، یا پھر اللہ اکبر کم نصیب انسان یا بد نصیب انسان اللہ اکبر وہ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ یہی ٹھکانہ ہے، کیا برا ٹھکانہ ہے، جو تنگ ہے، جو تاریک ہے، جس میں اللہ کا عذاب ہے، جس میں سانپ ہے، بچھو ہے، جس میں اللہ اکبر بہرے اور اندھے فرشتے ہیں جو انسان پر مسلط کیے جائیں گے عذاب دینے کے لیے، اور جنت کی نعمتیں کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں۔ آپ آئیے، اللہ اکبر، جنت کس کا ٹھکانہ ہے اور جہنم کس کا ٹھکانہ ہے، اب آپ کے اوپر ہے، آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں اپنے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے نہ آپ کو مجبور محض بنایا ہے اور نہ اللہ رب العزت نے کسی کو مکمل طور پر جو ہے مختار یعنی اختیار دیا ہے کہ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال اور افعال خود تخلیق کرتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، اور انسان مجبور محض بھی پتھر کی طرح نہیں ہے۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے اتنا اختیار تو دیا ہے کہ انسان سعی کرے، انسان کوشش کرے، انسان کاوش کرے۔ کیا کوشش کرے انسان؟ اگر تم نیک عمل کرو گے ایمان لانے کے بعد، اگر تم نیک عمل کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اور اگر تم نے پاپ کیا، تم نے جرائم کیے، تم نے گناہ کیے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر گناہ کرتے کرتے ایمان پر مرے تو بھی جہنم کے اندر کچھ وقت تک رہنا پڑے گا، اور اللہ نہ کرے گناہ اگر تمہیں کفر تک لے کر کے چلے گئے اور گناہوں نے تمہیں کافر اور مشرک بنا دیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آئیے، عمل کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر، عمل بڑی عظیم چیز ہے، اس لیے کہ اعمال انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں پتا بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت کو اعمال میں سب سے عظیم ترین اعمال اگر کوئی پسند ہے تو وہ فرائض ہے، یعنی اللہ کو فرض سے بڑا کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ سب سے زیادہ عمل اگر اللہ کو کوئی پسند ہے تو وہ فرائض ہے، یعنی اللہ نے جو تم پہ فرض کر دیا ہے جب تم وہ ادا کرتے ہو تو اللہ اکبر، اللہ رب العزت سب سے زیادہ کسی بات پہ خوش ہوتا ہے تو وہ فرائض کی ادائیگی پر خوش ہوتا ہے۔ آئیے، اب ہم پر کیا کیا فرض ہے؟ مثال کے طور پر ایمان کے بعد ہم پر جو چیز فرض کی گئی ہے وہ نماز ہے۔ نماز ہم پر 5 وقت کی فرض ہے، اللہ اکبر۔ اور یاد رکھنا، اللہ انسان جب فرض اعمال کو ادا کرتا ہے تو فرض کی ادائیگی پر جو اس کو ثواب ملتا ہے اس کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی 2 سنتیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور دنیا کی ساری نعمتیں ایک پلڑے میں رکھی جائے تو فجر کی 2 سنتوں کے برابر دنیا کی ساری نعمت نہیں ہو سکتی۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب 2 سنت کا یہ مقام ہے کہ پوری دنیا کی دولت، پوری دنیا کی عزت، پوری دنیا کی شہرت، پوری دنیا کی نعمت ایک پلڑے میں ہو، اور فجر کی 2 رکعت ایک پلڑے میں ہو سنت، تو اس کا مرتبہ بھاری ہے۔ تو جب سنت کا یہ مقام ہے تو فرض کا کیا مقام ہوگا، فرض کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ رب العزت نے ایمان کے بعد ہم پر جو فرض کیا وہ نماز ہے۔ اللہ اب آئیے، میں کچھ فرائض آپ کے سامنے ذکر کروں گا، لیکن آپ سے میری گزارش ہے سب سے پہلے نماز، اور نماز کا ذکر اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی جو بنیادی 5
5 چیزوں کا ذکر فرمایا، اس میں اعمال کے اعتبار سے پہلے نماز کا ذکر فرمایا، اور یہ بھی فرمایا گیا قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے جو پوچھا جائے گا اس کے نامہ اعمال کے حوالے سے تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ نماز کے بارے میں تم سے سب سے پہلے سوال کیا جائے گا، جو نماز کا حساب دے گا اس کے سارے معاملات درست ہوں گے، اور جو نماز کا حساب نہ دے سکے گا اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی، اس کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، اللہ اکبر، آج پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے تو تقریباً 95% لوگ جو ہیں وہ نماز ادا نہیں کرتے، نمازوں سے کوسوں دور ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات یاد رکھنا، دنیا کے اندر جو گناہ ہے صرف اس لیے ہے زیادہ تر کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، دنیا میں جو جرائم ہے اس لیے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر مسلمان نماز پڑھنے لگے تو دنیا سے سارے جرائم ختم ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ جب نماز پڑھو گے ہر گناہ سے خود بخود رکو گے، جب نماز پڑھو گے ہر جرم سے خود بخود رکو گے۔ ایک نوجوان کی شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نوجوان گناہ بہت کرتا ہے، جرائم بہت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے شان معصومیت سے پوچھا کیا وہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے۔ تو میرے سرکار نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ اس کی نماز ایک دن اس کو برائی سے روک لے گی، اور چند دن کے بعد شکایت کرنے والے خدا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اب وہ گناہ نہیں کرتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا ہم نے تو کہا تھا کہ اس کی نماز اس کو گناہ سے روک لے گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بغیر شک کے فرمایا، یوں تو قرآن کی ہر بات ایسی ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اس کے باوجود بھی قرآن کہتا ہے بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آج ہر ماں باپ چاہتے ہیں میرے بچے نیک ہو جائیں، میرے بچے پرہیزگار ہو جائیں، میرے بچے متقی ہو جائیں۔ ماں چاہتی ہے میرا بیٹا شراب نہ پیے، میرا بیٹا جوئے کی طرف نہ جائے، میرا بیٹا جرائم کی طرف نہ جائے، میری بیٹی گناہوں کی طرف نہ جائے، میری بیٹی نافرمانیوں کی طرف نہ جائے۔ کتنا آسان نسخہ ہے، اپنے بچوں کو نمازی بنا دو، بچپن ہی سے انہیں نماز کا پابند بنا دو۔ اگر آپ انہیں نماز کا پابند بنا دو گی آپ کو بھی برکتیں ملے گی، آپ کے بچوں کو بھی برکتیں ملے گی۔ نماز کی پہلی برکت یہ ہے۔ تو عرض میری یہ تھی کہ اگر ہم بچوں کو نمازی بنا دیں، پہلا فائدہ یہ کہ انشاءاللہ وہ گناہوں سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تو اللہ کا فرمان حق ہے، یقینی ہے، جب کوئی نماز کے قریب ہو جاتا ہے وہ خود بخود گناہ سے دور ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، نماز کی برکت سے روزی بھی ملنا ہے، اس لیے کہ نماز کی برکت سے عزت بھی ملنا ہے، نماز کی برکت سے وقار بھی ملنا ہے، نماز کی برکت سے سکون بھی ملنا ہے، نماز کی برکت سے دنیا کے اندر نام بھی ملنا ہے، نماز کی برکت سے جو ہے وہ قبر میں سکون بھی ملنا ہے، نماز کی برکت سے جنت بھی ملنا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مجھے بتاؤ جس نماز سے اللہ مل جاتا ہے اس نماز سے کیا نہیں مل سکتا؟ رشتوں کی کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولانا رشتے نہیں آتے، میں نے کہا نماز پڑھو، کیونکہ جب نماز سے اللہ ملتا ہے تو نماز سے اچھا شوہر کیوں نہیں مل سکتا؟ نماز سے جب اللہ مل سکتا ہے تو اچھی بیوی کیوں نہیں مل سکتی؟ نماز سے جب حوران جنت مل سکتی ہے تو اللہ اکبر، آخر انسان کو بیوی اور شوہر کیوں نہیں مل سکتے؟ ہر نعمت نماز کی برکت سے مل سکتی ہے۔ لوگوں نے نماز کی اہمیت نہیں جانی، لوگوں نے نماز کی اہمیت نہیں سمجھی۔ ذرا سجدے کی اہمیت سمجھو، نماز کی اہمیت سمجھو۔ اللہ اکبر، جو نماز پڑھے رزق میں برکت ہو۔ آپ کو میں بتاؤں، ایک مرتبہ رابعہ بصری حج سے واپس آ رہی تھی، واپس آتے آتے ان کی سواری مر گئی، یعنی ان کی اونٹنی مر گئی یا ان کا گھوڑا مر گیا، اور جب مر گیا تو رابعہ نے آسمان کی طرف رخ کر کے کہا کہ حج کو بلایا جاتا ہے اور سواری کو مار دیا جاتا ہے، کیا کوئی اپنے کمزور مزدور کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتا ہے؟ اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتی ہے اور دعا کرتی ہے، اللہ نماز کی برکت سے اس گھوڑے کے اندر، اس سواری کے اندر نئی جان پیدا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان جنت اللہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، ایک بار نماز سے رشتے کو جوڑ کر کے دیکھو، یہ جتنے اپنے مسائل ہیں میاں بیوی میں آپس میں نہیں بن پا رہی ہے، اللہ اکبر، میاں بیوی کا رشتہ مستحکم نہیں ہے، گھر گھر
के अंदर तब्दील हो चुका है, जंग खाने में तब्दील हो चुका है, घरों के अंदर तबाही है, घरों के अंदर बर्बादी है, घरों के अंदर बेबरकती है, बेटा बाप की नहीं सुनता, माँ की बेटियां नहीं सुनती, यानी घर जहन्नम कदे जो बने हुए हैं। आप सिर्फ नमाज को इख्तियार करके देखिए, आप मुझे बताएं, नमाज की बरकत से पूरा माहौल बदलेगा, नमाज की बरकत से पूरे माहौल में तब्दीली आएगी। आप मुझे बताएं कि आपको जब कोई कह देता है कि आप ये वजीफा कर ले आपके घर में बरकत होगी, आप ये काम कर ले आपके घर में बरकत होगी, आप वो काम कर ले आपके घर में बरकत होगी, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, किसी की भी बात इतनी यकीनी नहीं है जितनी बात मेरे अल्लाह की यकीनी है, अल्लाह के रसूल की यकीनी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह और उसके रसूल ने हमें जमानत दी है, गारंटी दी है। अल्लाह अकबर। देखिए नमाज क्या चीज है, नमाज की अहमियत क्या है, आप गौर से समाअत फरमाएं। एक मर्तबा हजरत सैयदना मालिक इब्ने दिनार रदी अल्लाह ताला अन्हु एक जो वो अपने इलाके के अंदर अपने कुछ अहबाब के साथ, कुछ साथियों के साथ तशरीफ ले जा रहे हैं, तो आपने क्या देखा कि बहुत खूबसूरत एक कनीज है, एक लड़की है, एक कनीज है, बहुत खूबसूरत है, और उसकी खूबसूरती की वजह से कई कनीजें उसके इर्द गिर्द जो है वो चल रही है। तो हजरत मालिक बिन दिनार ने उस लड़की के करीब जाकर के फरमाया, क्या तुझे तेरा मालिक बेचेगा? इसलिए कि पहले कनीजें खरीदी भी जाती थी और बेची भी जाती थी। जब उस लड़की से कहा, खूबसूरत कनीज से, तो उसने गर्दन को झुरझुरी दी, और झुरझुरी देने के बाद कहा, मेरे मालिक के पास चलिए और आप खुद ही बात कर लीजिए कि वो मुझे बेचेगा कि नहीं बेचेगा। इसलिए कि वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी हसीन और जमील थी कि उसका मालिक उसके बगैर रह नहीं सकता था, और उसकी बड़ी इज्जत थी। कनीज होने के बाद भी मलकाओं की तरह उसकी इज्जत थी, रानियों की तरह उसकी इज्जत थी, बादशाहजादियों की तरह उसकी इज्जत थी। उसके हुस्न और जमाल ने लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा कर रखी थी। हजरत मालिकुद्दीनार को उसने कहा, चले चल के मेरे मालिक से बात तो करें। हजरत मालिकुद्दीनार गए, वो बहुत बड़े मालदार और बहुत बड़े सरदार की कनीज थी। उसके पास जाकर के मालिकुद्दीनार ने कहा, क्या इस कनीज को तुम बेचोगे? हजरत मालिक बिन दिनार को वो जानता था, पहचानता था कि ये सूफी इंसान है, अल्लाह के वली हैं, ये लोग बहुत ज्यादा मालो दौलत नहीं रखते। तो उसने हंस करके कहा, बाबा क्या इस कनीज को आप खरीद सकते हो? बताओ इसकी कीमत क्या है? तो हजरत मालिकुद्दीनार ने फरमाया, 2 सड़ी हुई खजूरें, 2 सड़ी हुई, अंदाज देके खरीदने का, फरमाया 2 सड़ी हुई खजूरें अगर ये ले लें तो भी ये कनीज को मैं खरीद सकता हूं। उसने हंस के कहा, खजूर वो भी 2 और सड़ी हुई, आखिर क्या बात है? तो हजरत मालिकुद्दीनार ने फरमाया, ये तो मैं कीमत लगा रहा हूं, हालांकि इसमें भी ये बड़ी महंगी है, क्योंकि 2 सड़ी हुई खजूरों के बराबर भी इसकी कीमत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऐब ही ऐब है, इसके अंदर ऐब ही ऐब है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अंदाजा करो, जब हजरत मालिकुद्दीनार ने कहा इसमें ऐब ही ऐब है, तो बात वो सरदार ने, मालदार ने पूछा, ऐ हजरत मालिकुद्दीनार इसमें क्या ऐब है? तो उस वक्त तो आपने फरमाया, देखो पहली बात तो ये है कि इसका जो जिस्म है, अगर ये गुस्ल न करे तो इसके जिस्म से बदबू आएगी, अगर ये मिसवाक न करे, मुंह साफ न करे तो इसके मुंह से बदबू आएगी। उसके बाद इसका हाल ये है कि अल्लाह अकबर, एक दिन ये मर जाएगी, एक दिन इसको मौत आएगी, और जब मौत आएगी तो ये तुझे गमगीन करके जाएगी, यानी ये तुझे सदमा दे करके जाएगी। अल्लाह अकबर। और फिर कहा, अगर इसको मौत नहीं आती है, तेरी मौत आने तो इसकी मौत आने से पहले अगर तुझे मौत आ गई तो अल्लाह अकबर, ये तेरे साथ बगावत करेगी, और ये तेरे साथ जो बगावत करेगी, आज तेरे साथ है, कल किसी और के साथ होगी। आज तुझे प्यार दे रही है, कल किसी और को प्यार देगी। आज तेरे साथ वफा कर रही है, कल किसी और के साथ वफा करेगी। इस तरीके से आपने फरमाया कि इसके बड़े ऐब ही ऐब है। अल्लाह अकबर। जब ये बूढ़ी हो जाए तो इसके बदन में झुर्रियां पड़ जाएगी, जब ये बूढ़ी हो जाए तो इसका हुस्न बाकी नहीं रहेगा, इसकी खूबसूरती बाकी नहीं रहेगी, ये हाल इसका होगा। अल्लाह अकबर। ये सुनने के बाद उस सरदार ने कहा, उस मालिक ने कहा कि ऐ मालिकुद्दीनार, क्या कोई ऐसी भी कनीज है जिसके अंदर ये ऐब ना हो? कोई ऐसी भी कनीज है जो मरेगी नहीं, जो बूढ़ी नहीं होगी,
جس کے اندر یہ سارے عیب نہیں ہے، منہ سے بدبو نہیں آئے گی، اگر وہ نہ نہائے تو اس کے جسم سے بدبو نہیں آئے گی۔ حضرت مالک الدینار نے فرمایا ہاں میرے پاس کنیز ایسی ہے کہ جو ہے وہ زعفران کی بنی ہوئی ہے، اس کی پرورش یاقوت اور زمرد کے ماحول میں ہوئی ہے، اور جس کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر وہ کافور کی بنی ہے، وہ عنبر کی بنی ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کے اندر نورانیت ہے، وہ مرے گی نہیں، اور وہ جس کو ملے گی وہ بھی نہیں مرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے پوچھا وہ کون سی کنیز ہے؟ تو فرمایا کہ اس کو حور کہتے ہیں، اور وہ جنت کی حور ہے۔ تو پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ اب ذرا توجہ فرمائیں، اصل جو عنوان کی طرف آپ کو لانا تھا وہ یہ ہے کہ اس شخص نے پوچھا بابا اس کی قیمت کیا ہے؟ تو مالک الدینار فرماتے ہیں اتنی سستی ہے وہ کہ جب بستی کے سارے لوگ سو جائیں اور سب کو نیند آ جائے اور سب لوگ اپنے اپنے بستروں پر محو استراحت ہو جائیں تو اس وقت تو اچھی طرح کوئی وضو کر لے اور وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے، تو بس یہ 2 رکعت نفل نماز اس کا مہر ہے، اس کی قیمت ہے کہ یہ 2 رکعت نفل پر اللہ وہ جنت کی حور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا فرماتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آپ اندازہ کریں کہ جب 2 رکعت نفل پر جنت کی حور مل جاتی ہے، صرف 2 رکعت نفل پر، اب اندازہ کریں حور جہاں کی ہوگی تو ٹھکانہ بھی وہیں کا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نفل نماز کی یہ شان ہے تو سنت موقدہ کی کیا شان ہوگی، اور جب سنت تاکیدی کی یہ شان ہے تو پھر فرائض کی کیا شان ہوگی۔ لیکن ہم نے نماز کو ترک کیا، مرد پھر بھی 5% نماز پڑھتے ہیں، مگر عورتوں میں نماز کی بڑی کمی ہے، عورتیں نماز سے کوسوں دور ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یاد رکھنا نماز پڑھنے سے اللہ بھی ملتا ہے، نماز پڑھنے سے جنت بھی ملتی ہے، لیکن اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اللہ اکبر جتنا دردناک عذاب جہنم کے اندر بے نمازی کو دیا جائے گا اتنا دردناک عذاب کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنا خواب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھے 2 لوگ اٹھا کر کے لے کر کے پہاڑ کی طرف جاتے ہیں، اور پھر وہ پورے خواب کا ایک حصہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کوئی زمین پہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک فرشتہ بڑا سا پتھر چٹان مار رہا ہے، اور جب اس کے سر پہ وہ پتھر مارا جاتا ہے تو اس کا سر ایسے پس جاتا ہے جیسے چنے پر اگر ہتھوڑا مارا جائے تو چنا کس طریقے سے پسے گا، اسی طریقے سے انسان کا سر پس رہا ہے اور سر ریزہ ریزہ ہو رہا ہے، اور وہ چٹان لڑک کر کے پھر کہیں اور جاتی ہے، اور جب وہ چٹان کو اٹھانے کے لیے وہ بندہ جاتا ہے تو وہ سر پہلے کی طرح پھر درست ہو جاتا ہے، پھر وہ چٹان لا کر کے مارتا ہے، بڑا سا پتھر لا کر کے مارتا ہے، پھر سر پس جاتا ہے، پھر پتھر لڑک کر جاتا ہے، جب وہ پتھر کو اٹھا کر لاتا ہے تو اٹھا کر لانے سے جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر میں سر پھر درست ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا جی یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کیا کرتے تھے، جو نماز میں سستی کرتے تھے، یعنی نماز کو وقت پر نہیں پڑھتے تھے۔ میری بہنوں بتاؤ اگر سر سے لوہا ٹکرا جائے یا سر دیوار سے ٹکرا جائے تو ہمارے سر کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا اپنے آپ پر رحم کرو اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے حال پہ رحم کرو۔ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتے۔ اللہ کی بندیوں ذرا سوچو تو صحیح، جب نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کی بارگاہ میں سر نہ جھکانے کی وجہ سے، جب اسی سر پر پتھر پڑیں گے اور سر کچلا جائے گا پتھروں سے تو کون بچانے کے لیے آئے گا؟ میری بہنوں کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی۔ اس مکار بیکار فریبی دنیا کا حال یہ ہے، اگر مصیبت میں کوئی گرفتار ہو جائے اور خبر ہوتی ہے تو بھی انسان کہتا ہے مجھے معلوم ہی نہیں پڑا، معلوم پڑتا تو ہم آ جاتے۔ آپ بتائیں جب لوگوں کو خبر ہوتی ہے تو لوگ مدد نہیں کرتے، جہنم میں تو کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ میرے امام کہتے ہیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، وہ مقام
नाम है। जब बेटे पे गुजरेगी तो बाप को खबर भी नहीं होगी, और जब किसी को खबर ही नहीं होगी तो कोई मददगार कैसे होगा। अगर खबरदार कोई होगा और मददगार भी कोई होगा तो वो एक जात है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजो, मगर वो रसूल भी इरशाद फरमाते हैं कि जो नमाज को छोड़ देता है क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। मेरी बहनों, आप खाने पकाने के लिए किचन रूम में घंटों गुजारती हो, अपनी सहेलियों के साथ बैठकर घंटों गपशप करती हो, सीरियल भी देखती हो, फिल्में भी देखती हो, उसके लिए वक्त निकाल लेती हो। मगर मेरी बहनों, आज इस सुन्नी इज्तिमा में हमारी गुजारिश ये है, आपको अल्लाह का वास्ता है, आप नमाजी बन जाइए। एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। मेरी बहन, नमाज की तरफ आइए। मेरी बहनों, दीनदार बनना है तो दीनदार बनने का सबसे पहला जीना नमाज है। अगर तुम नमाज पढ़ोगी तो धीरे धीरे खुद ही अल्लाह के करीब हो जाओगी, दीन के करीब हो जाओगी। और मेरी बहनों, नमाज अगर नहीं पढ़ोगी तो आपने अजाब की एक शक्ल सुनी है। उसके बाद में आपको बताऊं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, मरते वक्त अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, मरते वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ होती है तो बेनमाजी को तकलीफ होती है। बल्कि एक शक्ल बताई गई कि बेनमाजी को मरते वक्त अल्लाह इतना प्यासा कर देता है, इतना प्यासा कर देता है कि अल्लाह अकबर, कि अगर उसके हलक के अंदर 7 समुंदरों का पानी भी निचोड़ दिया जाए तो भी कोई उसकी प्यास को नहीं बुझा सकता। मेरी बहनों, बताओ 10 मिनट किसको कहते हैं? अगर इंसान मुंह में पान रखे तो पान भी इंसान 10 मिनट में नहीं चबाता। पान खाने में भी 10 मिनट से ज्यादा का वक्त लगता है, खाना खाने में भी 10 मिनट से ज्यादा का वक्त लगता है। अपने आप पर रहम करो, अपने हाल पे रहम करो। अगर अल्लाह के अजाब से अपने आप को बचाकर जन्नत की राह का मुसाफिर बनाना है तो आज ये अहद करो कि नमाज की पाबंदी करोगी। मेरी बहनों, याद रखो। और आइए, अल्लामा उस्मान इब्ने हसन ने एक रिवायत नकल की है, अब उसको जरा धड़कते हुए दिल से सुन ले। बेनमाजी का अंजाम क्या है, फिर हम दूसरे फराइज की तरफ चलेंगे ताकि आपको उसकी भी अहमियत पता चले। अल्लाह अकबर, दौरे रिसालत है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का जाहिरी दौर है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द सहाबा झुरमुट किए बैठे हुए हैं। इतने में एक जवान रोते हुए आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी, हुजूर किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते थे, किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकते थे। मेरे आका की आदत थी, जिसको भी रोते हुए देखा आका बेचैन हो जाते, सरकार बेकरार हो जाते। उस जवान को रोते हुए देखा तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, ए जवान क्यों रो रहे हो, रोने की वजह क्या है? वो जवान अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। या रसूल अल्लाह, आज मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है, मेरा बाबा मर गया है आका, मगर हम देहाती लोग हैं, हम देहात में रहते हैं और हमारे यहाँ मेरे बाप को ना कोई गुस्ल देने वाला मिल रहा है, ना कोई कफन पहनाने वाला मिल रहा है, ना कोई नमाजे जनाजा पढ़ने वाला मिल रहा है। इतना सुनना था, आका को उस पर रहम आ गया और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने पूरी महफिल पे नजर डाली। तो महफिल पे नजर डालने के बाद मेरे आका ने सिद्दीक अकबर और फारूक आजम से फरमाया, तुम दोनों उठो, जाओ और उस देहात में पहुंचो और पहुंच करके उसके बाप को गुस्ल दो, उसको कफन अपने हाथ से पहनाओ और उसकी नमाजे जनाजा पढ़ो। देखो, ये सहाबा के सरदार है, शेखैन करीमैन सिद्दीक अकबर और फारूक आजम। अभी वली नहीं, वलियों से बड़ा मकाम, वलियों से बड़ा मर्तबा, गौस कुतुब और अब्दाल कलंदर से बड़ा मर्तबा इन लोगों का है। आका ने उनको फरमाया, वो दोनों चले। जैसे ही देहात में पहुंचे, पहुंचने के बाद उसके बाप की मैयत पर चादर पड़ी हुई थी। दोनों ने गुस्ल देने के लिए जैसे ही चादर हटाया तो दोनों की चीख निकल गई, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। क्यों? इसलिए कि जैसे ही चादर हटाया तो क्या देखा, जिस्म तो पूरा इंसानों की तरह था मगर मुंह काले सुअर की तरह हो गया था, मुंह काले खिंजीर की तरह हो गया था। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, ये कोई कहानी नहीं है,
ہے، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ علامہ عثمان ابن حسن جیسا محدث اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر نے دیکھا کہ منہ سور کی طرح ہو گیا، وہ بھی کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا، دونوں رو پڑے۔ اللہ 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 سے معافیت کا سوال کرتے ہیں، چونکہ وہ رسول اللہ کا ظاہری دور تھا تو اللہ نے یہ نشانی دکھا دی، اب تو یہ نشانی دکھ بھی نہیں سکتی کیونکہ اب جو کچھ ہوتا ہے وہ قبر کے اندر ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک قاصد بھیجا گیا، یا رسول اللہ اس کا منہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا، اس کو کیسے غسل دے، اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھے، اس کو کفن کیسے پہنائے؟ میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اللہ کے رسول خود تشریف لائے، اور آنے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دیکھا کہ چہرہ اس کا سور کی طرح تھا، کالے خنزیر کی طرح تھا۔ آقا بھی رو پڑے، حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہ اس کا چہرہ درست کر دے مولا۔ اللہ نے اس کا چہرہ درست کر دیا، جلدی سے صحابہ نے غسل دیا، کفن پہنایا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد کسی نے چپکے سے کہا، پہلے تو منہ اس کا سور کا ہو گیا تھا، حضور کی دعا سے اچھا ہوا، اب نماز جنازہ کے بعد چیک تو کر لو، دیکھ تو لو کہ منہ کیسا ہے۔ جب نماز جنازہ کے بعد چہرہ دیکھا گیا تو کفن کے اندر پھر سے چہرہ کالے سور کی طرح تھا، کالے خنزیر کی طرح تھا، واپس سے چہرہ بدل گیا۔ حضور علیہ السلام بھی رو پڑے، سارے صحابہ رو پڑے۔ میری بہنوں سوچو تو صحیح، اللہ نہ کرے جنازے میں کسی کا منہ کالے سور کی طرح ہونا تو دور کی بات ہے، اگر جنازے میں کسی کا منہ صرف کالا ہو جائے تو اس وقت لوگوں کے درمیان کتنی رسوائی ہوگی، کتنی ذلت ہوگی۔ اللہ اکبر، ایک بزرگ دعا کیا کرتے تھے، علامہ شرف الدین یحییٰ منیری لکھتے ہیں، ایک بزرگ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ایسی جگہ موت دینا جہاں کوئی میرا پہچاننے والا نہ ہو، کوئی میرے پہچان کا نہ ہو۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت یہ بھی کوئی دعا ہوئی کہ اللہ ایسی جگہ موت دینا جہاں کوئی پہچان کا نہ ہو؟ فرماتے مجھے ڈر لگتا ہے مرنے کے بعد اگر گناہ کی وجہ سے میرا چہرہ بدل گیا، میرا چہرہ تبدیل ہو گیا تو اس وقت میری رسوائی کا حال کیا ہوگا، اس وقت میری ذلت کا حال کیا ہوگا۔ آج انسان طرح طرح کے کریم مل کر چہروں کو خوبصورت بناتا ہے، آج انسان مہنگے سے مہنگے صابن استعمال کر کے چہرے کو خوبصورت بناتا ہے، آج انسان چہرہ خوبصورت بنانے کے لیے بہت پیسے خرچ کرتا ہے، مگر قرآن کہتا ہے قیامت کے دن چہرے اعمال کی وجہ سے پہچانے جائیں گے، چہرے قیامت کے دن اعمال کی وجہ سے پہچانے جائیں گے۔ جن کے عمل اچھے نہیں ہوں گے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، سیاہ ہو جائیں گے، مسک ہو جائیں گے، اور جن کے اعمال اچھے ہوں گے ان کے چہرے چودھویں رات کی طرح چمکیں گے۔ ہمیں نہیں پتا ہمارے اعمال کیسے ہیں، بلکہ ہم تو جانتے ہم نے تو گناہ کے سوا کچھ کیا ہی نہیں، کیا ہوگا اپنے چہروں کے ساتھ، کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اگر چہرے پہ پھنسی نکل جائے ہم محفلوں میں شریک نہیں ہوتے، اگر چہرے پر کوئی داغ آ جائے ہم لوگوں کے درمیان نہیں جاتے۔ اللہ اکبر، میری بہنوں بتاؤ، اس شخص کا چہرہ جنازے میں سور کی طرح ہو گیا، کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح۔ سب صحابہ رو پڑے اور اس کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ اس کا چہرہ کیوں سور کی طرح ہو گیا ہے؟ آقا بار بار اس کا چہرہ کیوں بدل جاتا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود کچھ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ اس کے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلانے کے بعد فرمایا، تو بتا، میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا اللہ ستار ہے، کسی کو رسوا نہیں کرتا، کسی کو ذلیل نہیں کرتا۔ تیرا باپ یقیناً کچھ نہ کچھ بڑا جرم کرتا ہوگا، بتا تیرا باپ کرتا کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بار بار سور کی طرح ہوتا ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ میرا باپ ہر نیکی کرتا تھا، ہر نیک عمل کرتا تھا، مگر نماز کے وقت تو سو جاتا تھا، وہ نماز کی اہمیت نہیں جانتا تھا، وہ نماز کی قدر نہیں کرتا تھا۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، جب کوئی نماز میں سستی کرے گا، نماز کی ناقدری کرے گا، اور جب وہ مر جائے گا تو قیامت کے دن وہ کالے سور کا منہ لے کر کے اٹھے گا، کالے خنزیر کا منہ لے کر کے اٹھے گا۔ اللہ اکبر، میری بہنوں بتاؤ، ذرا غور کرو، آج بہت سادگی سے تم کہہ دیتی ہو کہ ہمیں نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا، یہ جھوٹ ہے میری بہنوں، یہ فریب ہے۔ نماز کے لیے ٹائم کیوں نہیں ملتا جب ہمیں کھانے کے لیے ٹائم ملتا ہے، سونے کے لیے ٹائم ملتا ہے، سہیلیوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ٹائم ملتا ہے، بلکہ لوگوں
लोगों को गीबत करने के लिए टाइम मिलता है, चुगली करने के लिए टाइम मिलता है, नमाज के लिए क्यों टाइम नहीं मिलता? आपको अहद करना होगा, आपको तय करना होगा। याद रखना, कोई कब्र में नहीं आने वाला, कोई बचाने नहीं आने वाला, कोई मदद करने नहीं आने वाला सिवाय आमिना के लाल के। और उन्होंने भी फरमा दिया जो नमाज छोड़ दे उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। इसलिए मेरी बहनों, अपने आप का भला चाहो, अपने आप का भला चाहो, अपने आप की खैर खाई करो। और सिर्फ 10 मिनट का टाइम है, सिर्फ 10 मिनट का वक्त निकालो, 10 मिनट का टाइम निकालो और नमाज पढ़ो। 5 वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 50 मिनट लगेंगे। इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। और एक बात मैं आपको बताऊं, जब मेरी बहनों तुम नमाज पढ़ोगी तो तुम्हारे बच्चे बगैर बोले नमाज पढ़ेंगे। आपके बच्चों को बोलना नहीं पड़ेगा। माँ को सजदा करते देखकर बच्चे भी सजदा करते हैं। इसलिए नमाज की तरफ आओ, बहुत बरकतें हैं नमाज की। दूसरा फर्ज जो है वो है ज़कात। अल्लाह अकबर। ज़कात जो है मर्द देते हैं, औरतें उसमें बहुत पसो पेश करती है। इसलिए मेरी बहनों से कहता हूं, अगर आपके ऊपर ज़कात फर्ज है तो आप साल में 1 मरतबा ज़कात दें। ज़कात तो कभी भी दी जा सकती है, लेकिन आमतौर पे हमारे यहाँ माहौल रमजानुल मुबारक का होता है ज़कात देने के लिए। मिसाल के तौर पर आज की तारीख में अगर किसी के पास खा पी कर जरूरियात से फारिग इंसान के पास अगर 50-60 हजार रुपये बचते हैं, एक मैं अंदाजा बता रहा हूं, वो कम ज्यादा हो सकते हैं, चांदी की कीमत तब्दील होने की वजह से जो है वो हालात बदल सकते हैं। तो मेरी गुजारिश ये कि आप मालूम करें। तो मिसाल के तौर पर अगर आपके पास खा पी कर 50-60 हजार बचते हैं और उसके बाद उस पर साल गुजर जाता है, या आपके पास सोने के जेवरात है, या आपके पास चांदी के जेवरात है, तो उसकी रकम निकाली जाए कि ये कितने के होते हैं और उसके बाद उसका परसेंट निकालकर 100 पर 2.5% आपको ज़कात निकालना। जिस तरह मर्दों पर फर्ज है उसी तरह औरतों पर भी फर्ज है। मर्द तो ज़कात निकालते हैं लेकिन औरतें नहीं निकालती। हाँ, ये हो सकता है कि मर्द औरत की इजाजत से, औरत की तरफ से उसकी ज़कात निकाल दे तो अदा हो जाएगी, लेकिन औरतें जो है अगर अल्लाह अकबर मुतलकन ज़कात ना निकाले तो वो अजाब की हकदार होगी। बल्कि हदीस पाक में आया है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरतों सदका कसरत से दिया करो, क्योंकि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा अगर किसी की भीड़ देखी है तो औरतों की भीड़ देखी है। तो सहाबाए किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, औरतों की भीड़ होने की वजह क्या? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक वजह यह भी बयान फरमाई कि औरतों को ज़ेवरात से बहुत मोहब्बत है लेकिन वो उसकी ज़कात नहीं निकालते। अल्लाह अकबर। याद रखिए मेरी बहनों, ज़ेवरात पहनने से इस्लाम मना नहीं करता। ज़ेवरात जरूर पहनो लेकिन उसकी ज़कात निकालो। हदीस पाक में आता है, जिसने सोना चांदी जमा किया और उसकी ज़कात न निकाली तो उसी सोना चांदी को जहन्नम की आग पे गर्म करके उसके जिस्म पे रखा जाएगा, उसके जिस्म को चटका दिया जाएगा। ये ज़कात ना अदा करने वालियों का अंजाम है। इसलिए अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें नवाजा है तो ज़कात निकालो। साल में 1 मरतबा उलमाए किराम से, मुफ्तियाने किराम से रहनुमाई, हमारे मुबल्लिगीन जो उनसे रहनुमाई हासिल करो कि ज़कात के मसाइल क्या हैं। अब तो इतना आसान हो गया है कि आप उलमा से रहनुमाई ले सकते हैं। यूट्यूब पर जो वो उलमाए अहले सुन्नत के हवाले से सवाल जवाब मौजूद है, बल्कि हुजूर मुहक्किक मसाइल जदीदा अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब से बार बार ज़कात के मुतालिक कारी रिजवान साहब ने सवालात किए हैं। आप वहां जाकर के तलाश कर सकते हैं, मगर ज़कात जरूर निकालो। उसके बाद जो है वो तीसरा फर्ज है रमजान शरीफ के रोजे रखना। अल्लाह अकबर। है तो ये चौथा, क्योंकि पहले तो ईमान का जिक्र किया गया, मैं ईमान के बाद अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, रमजान शरीफ के रोजे रखना ये भी फर्ज है। और आजकल औरतें बहुत बहाना बना करके, चूंकि वो आमतौर पे घर में रहती है तो छुप छुपा करके खाना खा लेती है, लोगों को खबर नहीं होने देती, यानी बाहर पड़ोस वालों को। याद रखना, पड़ोसी को नहीं मालूम है कि आप रोजे से है या नहीं है, और इसी तरह सहेलियों को पता नहीं कि आप रोजे से है या नहीं है, मगर अल्लाह तो जानता है। अल्लाह अकबर। रोजा क्या चीज है? अल्लाह अल्लाह। अगर रमजान शरीफ का एक रोजा बिला उज़्र शरई छूट जाए, इंसान पूरी जिंदगी नफल रोजा रखता रहे, रमजान शरीफ के एक फर्ज रोजे की फजीलत को कभी हासिल नहीं कर सकता। इसलिए बिला उज़्र शरई रमजान शरीफ के रोजे मत छोड़ो, बल्कि रमजान
رمضان شریف کے روزوں کی کیا برکتیں ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان شریف کے روزے رکھ لے تو رمضان شریف سے رمضان شریف تک جتنے گناہ ہوئے تھے وہ سارے گناہ ان روزوں کی برکت سے معاف کر دیے جاتے ہیں. روزہ رکھنے والا. تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پہ اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر بلا مصیبتوں سے پریشانیوں سے آفتوں سے بیماریوں سے حفاظت فرمائے. تو ناظرین چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.